پارہ نمبر 2 قرآن پاک کے سپارے کا تعارف، اس کا خلاصہ، آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ جو سیقول کے نام سے موسوم ہے، اس کا کل سورہ بقرہ کی 111 آیات پر مشتمل ہے، یعنی آیت نمبر 142 سے 252 تک۔ یہ آیات تقریباً پونے 17 رکوع پر تقسیم ہے، جن میں سے پہلے 2 رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ نماز میں اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف کریں۔ تحویل قبلہ کا حکم در حقیقت علامت تھا اس بات کی کہ حامل کتاب الہی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے امین ہونے کی حیثیت سے، اور جو مقام اور جو مرتبہ ایک طویل عرصہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیجئے ملا، اس وقت آ کے جو پہلے کے بنی اسرائیل کو حاصل تھا، اب وہ اس مقام سے معزول کیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل کے مرکز یعنی بیت المقدس کی بجائے آئندہ ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اس تحویل قبلہ کے حکم کے ضمن میں یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت دراصل اس دعائے ابراہیمی کا ظہور ہے، جس کا پچھلے پارے میں بھی ذکر آیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ اے مسلمانوں، ایسے ہی ہم نے مبعوث کیا تم پر اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں سے ہی ہے، تمہیں یعنی آپ لوگوں کو سناتا ہے ہماری آیات اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی اسلام کی امت ہونے کی حیثیت سے اب مسلمانوں کے کاندھوں پر ایک جو ذمہ داری یا نازک ذمہ داری بھی آ گئی، اس کا ذکر بھی اسی پارے کے اندر آغاز میں ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں تم پر گواہ۔ یعنی جو شہادت علی الناس کا فریضہ جو پہلے انبیاء سر انجام دیا کرتے تھے، وہ اب ختم نبوت کی سمجھ لیجیے برکت سے اب عام مسلمانوں کے اوپر بھی یہ فریضہ عائد ہو گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، کہ اب انہوں نے بھی شہداء علی الناس کا جو معاملہ ہے اس کو ادا کرنا ہے، یعنی جو پیغام نبی علیہ السلام نے تم تک یا لوگوں تک پہنچایا، اب تم پر اللہ کی طرف سے حجت قائم کر دی گئی، اب اسی پیغام کو پوری نوع انسانی تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ دین حق جو ہم نے نبی علیہ السلام کو دے کر بھیجا، جس کی تبلیغ کرنا، اب قائم کرنا ان کا فرض منصبی یعنی نبی علیہ السلام کا، اب وہ فرض حیثیت تمہارے کندھوں پہ یعنی امت کے کندھوں پر آ گیا ہے۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد خطاب شروع ہوا امت مسلمہ سے۔ بحیثیت امت مسلمہ پہلے پارے میں اکثر و بیشتر خطاب کا رخ یہود کی طرف تھا، لیکن اس پورے پارے میں یعنی دوسرے پارے میں خطاب زیادہ امت مسلمہ سے ہے، اور آغاز میں ہی پیشگی تنبیہ فرما دی گئی کہ مسلمانوں، جو نازک ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے، اس کے لیے تمہیں ہر نوع کے خطرات دوچار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ صبر اور نماز کے ساتھ بھی تلقین کی گئی کہ کس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے۔ اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو مدد حاصل کرو، یا کس سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اس راستے میں کامیابی کے لیے تمہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے، اور اس سلسلے میں تمہیں ہر طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا ہوگا۔ اور پھر آگے یہاں تک فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے پہلے تو ان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، کس طرح کی؟ خوف کی، بھوک کی، مالوں جانوں ثمرات میں نقصان سے، اور پھر خوشخبری کس کے لیے ہوگی؟
ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ جو وبشر الصابرین، یعنی جو ان کے لیے بشارت ہوگی جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ اس کے فوراً بعد پھر توحید کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز اس کے ساتھ ہی مزید ذکر شہداء کی لائف کے بارے میں بھی آیا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ مر جائیں یعنی اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہیں آپ کہہ سکتے، یہ بھی یہاں پہ ذکر آیا۔ پھر ساتھ ساتھ اس کے بعد توحید کا بھی پھر بیان ہو رہا ہے کہ وہ دین اسلام کا اصل اصول ہے۔ یہاں اس توحید کے بیان میں ایک بڑی اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ توحید کا اصل حاصل جو ہے لب لباب یہ ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ اور شدید محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، دنیا کی ہر شے سے، مال و متاع، اہل و عیال، ہر چیز، یہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب کون ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی سب سے زیادہ محبت کس سے ہو جائے؟ اللہ سے۔ اس کے بعد امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں ایک طرف احکام بیان ہوئے حلال اور حرام کے، اور احکام کھانے پینے کے سلسلے میں حلت و حرمت کے بھی، اس کے ساتھ کچھ جو ہے وراثت کے حوالے سے وصیت کا، اس وقت کیونکہ معاملہ شروع میں وصیت سے شروع ہوا تھا وراثت کے احکام، بعد میں پھر سورہ نساء کے اندر ان کی تکمیل ہوتی ہے، سمجھ لیجئے پہلے وصیت کے حوالے سے اس کے بھی احکام آئے، پھر قصاص یعنی قتل کے حوالے سے بھی احکام وارد ہوئے، پھر اس کے بعد رمضان جس کے اندر آج ہم بیٹھے ہیں اس کے احکام آئے کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، نو انسان کے لیے ہدایت، رہنمائی اور ہدایت بھی اس میں ہے، اور وہ بینات پر مشتمل ہے، کھلی کھلی تعلیمات، واضح اور روشن دلائل کے ساتھ، حق اور باطل کو بالکل جدا کرنے والا۔ سورہ بقرہ 185 کے آگے سے سمجھ لیجئے رمضان کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اس کے بعد حکم قتال وارد ہوا، یعنی رمضان کا بھی ذکر آیا، اس کے روزوں کا بھی ذکر آیا اسی دوسرے پارے کے اندر، پھر ساتھ ساتھ اس میں مسافر یا مریض کے حوالے سے بھی ذکر آیا کہ وہ کس طرح سے ان کو رخصت ہے، کیا ان کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھ لیجئے وارد کیا حکم ہوا کہ اب دعوت اسلامی کے ایک نئے مرحلے میں دعوت کیونکہ داخل ہو رہی ہے، تو ہجرت سے قبل تمہیں اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، یعنی ہجرت سے پہلے کوئی لڑائی جھگڑے کی، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہیں مارا جائے یا دھکے دیا جائے، تمہیں دھتکارا جائے، انگاروں پر لٹایا جائے، تپتی سنگلاہ زمین پر اوندے منہ گھسیٹا جائے، لیکن تمہیں اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دور ہجرت سے پہلے اب ختم ہو رہا ہے، پھر نئے دور کے اندر اب دعوت اسلام داخل ہو رہی ہے، اور مسلح تصادم کا کیونکہ آگے دور آ رہا ہے، تو پھر جہاد اور قتال اور جہاد بالسیف کا دور ہے، اس کے حوالے سے بھی اسی پارے کے اندر ذکر آیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 24ویں رکوع میں حکم قتال وارد ہوا اسی دوسرے پارے میں، اور پھر اس کے بعد 2 رکوع کے اندر سمجھ لیجئے حج کے جو احکام ہیں، مناسک ہیں، ان کا بیان آیا۔ اس پہلو میں جس زمانے میں آیات نازل ہو رہی تھیں مسلمانوں کے لیے حج ممکن نہ تھا، یعنی کیونکہ کفار مکہ کے ہاتھ میں تھا مکہ، تو اس وقت حج تو مسلمان کر نہیں سکتے تھے جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، لیکن اصل میں ان کی تلاوت سے یا ان کے نزول سے مسلمانوں کے کچھ جذبہ دینی ان کو مشتعل کرنا تھا، اس کے حوالے سے کہ ان کے اندر ایک شمع روشن ہو، اس حوالے سے حمیت اور غیرت کو بیدار کرنا تھا کہ ان کو یاد رہے کہ ان کا اصل مرکز توحید، اصل مرکز خانہ کعبہ مشرکین کے زیر تسلط ہے، اس کو چھڑوانا یا واگزار کرانا مشرکین کے قبضے سے، اس کی آزادی کروانا، اس توحید ہی کا اس کو مرکز بنانا کعبہ کو یا حرم کو، فی الواقع اس کی تعمیر پھر ہی تکمیل ہونی تھی، اور ان کا فرض منصبی ہے۔ یہ حکم قتال اور دوسرے پارے کے آخر میں پھر آیا، اور وہاں خاص طور پہ یہود کی تاریخ کے اس دور کا بھی ذکر کیا جس میں حضرت طالوت علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی جالوت کے ساتھ، اور یہی جنگ تھی در حقیقت جو یہود کے دور عظمت کی تمہید بنی تھی۔ اس جنگ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کا شان و شوکت والا دور آیا جو یہود کی تاریخ کا زریں دور ہے۔ اس دوسرے پارے کی پھر سمجھ لیجئے ایک بڑی اہم آیت سمجھ لیجئے 177 کے اوپر جا کے بھی، اس کے اوپر بھی اسپیشل ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے باقاعدہ بیانات ہیں، یعنی کہ بیان اسپیشل آپ ضرور سنیں آیت بر کے حوالے سے 177 کے اوپر، اس کا بھی یہاں پہ اجمالی بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آیت بر ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں، یعنی اس کے اندر اصل چیز یہ بیان ہو رہی تھی کہ صرف آپ نے اگر کلمہ پڑھ لیے یا پھر صرف مشرق سے مغرب منہ کر لیا ہے تو یہی کافی نہیں ہے دین کے حوالے سے، یہی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مشرق سے مغرب کی طرف یا اس طرح منہ پھیر لیا آپ نے اور آپ کا یہ ہو گیا، یعنی تحویلی قبلہ پہلے ہوا ہے اور مسلمان جو ہے کلمہ پڑھ پڑھ کے نئے نئے مسلمان بھی ہو رہے ہیں، تو اس وقت ان کو یہ سمجھانا ضروری تھا کہ اصل کام صرف یہی نہیں ہے، اس کے آگے یہ تو ابھی سٹارٹ ہے، آگے آپ کو دین کے معاملات کے اوپر چلنا ہے۔ تو آیت بر کے حوالے سے آپ تفصیلاً ضرور لیکچر اس کے حوالے سے سنیں۔ اس میں اسلام کی جملہ تعلیمات کو بڑی جامعیت کے ساتھ
سمو دیا گیا کہ نیکی کا صرف ظاہر سے تعلق نہیں، اعمال کا ظاہر اور ہے اور اس کی روح اور ہے۔ حقیقی باطنی جذبہ محرکہ کے اعتبار سے نیکی کا تعین ہوگا۔ یہ نیکی جو انسان کے صحیح عقیدہ سے شروع ہوئی ہے، ایمان اس کا نقطہ آغاز ہے، اور اس کا انسانی عمل اور کردار میں مظہر اول انسانی ہمدردی کا مادہ ہے، اور پھر معاملات انسانی میں ایفائے عہد اور صبر و صداقت کے لیے، سچائی کے لیے، حق کے لیے، خیر کے لیے، دین کے لیے صبر و ثبات کے ساتھ، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ، سچائی کے لیے، حق کے لیے، خیر کے لیے ہر نوع تکالیف برداشت کرنا، یہ دین کا کچھ منشا ہے۔ اور یہ تمام اوصاف اگر انسانی سیرت اور کردار میں جمع ہو جائیں تب وہ شخص حقیقاً نیکی کے حوالے سے نیک اور متقی کہلانے کا جو ہے مستحق کہلائے گا۔ تو یہ ہم نے آج الکتاب تعارف سے آپ کے سامنے پڑھا، اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں ان کا بیان اس حوالے سے، اس مختصر حوالے سے نہیں آ سکا، اس کی طرف بھی ہم توجہ آپ کی دلاتے چلیں کہ اسی سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے آخر کے اندر جب ہم دیکھیں، یا پھر اس کے درمیان سے بھی 228 آیت کے آس پاس سے سمجھ لیجئے، عورتوں کے حوالے سے یا مردوں کے حوالے سے ان کی طلاق، ان کی جو ہے حیض کے حوالے سے، پھر ان کے رجوع کے حوالے سے وہ معاملات بھی اس کے اندر آتے ہیں، 3 طلاق کے حوالے سے، یا پھر طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے بھی معاملات آتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اسی دوسرے پارے کے اندر سمجھ لیجئے ان کی جو عدت ہے، یعنی 3 حیض جو ہے یا 3 قروء جو ہے، ثلاثہ قروء کی بات ہوئی وہاں پہ 228 آیت سورہ بقرہ کے اندر، اس کا بھی ذکر اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے آیا کہ کس طریقے سے ایک عام عورت کی یا پریگننٹ عورت کی، یا اور سمجھ لیجئے نارمل عورت کی پریگننسی کے حوالے سے بھی عدت کا معاملہ کیا ہے، یا پھر عدت کیسے اس کی تعین ہوگی۔ پھر اس طریقے سے بیوہ کی عدت جو ہے اس کے حوالے سے بھی بیان آیا کہ 4 ماہ 10 دن اس کی عدت کا بھی بیان آیا۔ پھر اسی طریقے سے جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی رضاعت کا مسئلہ ہے، ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے بھی احکام یا معاملات جو ہیں وہ بھی واضح کیے گئے کہ کس طریقے سے آپ نے حولین کاملین 2 سال ان کو دودھ پلانا ہے، اور اس کے اوپر کیا کیا معاملات آپ کے ہو سکتے ہیں، وہ بھی اسی دوسرے پارے کے اندر ہی آئے۔ تو یعنی اگر آپ نے نکاح، طلاق، عدت، یہ اگر معاملات پڑھنے ہیں تو آپ کو یہ بیسٹ جگہ ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر دوسرا پارہ، یعنی 228 آیت سے آن ورڈ آخر تک آپ اس پہ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہم نے سوچا آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ خلاصہ اس حوالے سے جو ہم نے جیسے عدت کا، رضاعت کا، ان چیزوں کا بھی آپ کو بیان کر دیا۔ پھر ایلا کے بھی معاملات جو ہے وہ بھی اس کے اندر آئے، چونکہ جب طلاق کے معاملات آ رہے ہیں، عدت کے معاملات آ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ایلا کے بھی معاملہ یا اس کی مدت کے حوالے سے بھی اس کا بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی قسم کھا لیتے ہیں کہ اب میں نے اس سے ملاقات نہیں کرنی ہے اس سے، تو اس کی عدت کے حوالے سے یا اس کے مدت کے حوالے سے بھی 4 ماہ کے حوالے سے کیا ذکر بھی اس کا بھی کیا گیا کہ اس طریقے سے ایسا معاملہ بھی عرب دنیا کے اندر ہوتا تھا، اس کے اوپر اب شرعی لحاظ سے اس کے اوپر اس طرح کے معاملات ہیں کہ اب جو ہے آپ نے طلاق اور اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر عدت کو اس طریقے سے کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو یہ معاملات بھی دوسرے پارے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بیان کر دیے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ پہلے پارے کے اندر دعوت کا اسلوب کیا تھا، پھر دوسرے پارے کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کی ان کے گھریلو معاملات کی، ان کے روزے کی، ان کی نماز کی، کس طریقے سے ان کے طلاق کی، نکاح کی، عدت کی، ان کے قبلہ کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تعین کر کے ان کو کس طریقے سے ایک ملت واحدہ کے اندر جوڑا کہ ان کا گھر بھی، ان کا باہر بھی، ان کی جنگ بھی، ان کا قتال بھی، ان کا جہاد، ہر چیز کو ایک مربوط کر کے ان کے سامنے ایک نظام پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام کے حوالے سے یا یہ جو دوسرے پارے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معاملات بیان کی مسلمان امت کے لیے، اس کے اوپر چلنے والا، اس کو سیکھنے والا، سمجھنے والا بنائے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔